پتھرانوں ترنا پیا شہید و سرا آئے جدوں پانی چ پتھرانوں ترنا پیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر بھئی علامہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں ایڈی سونی آپ نے سرکار دی شان بیان فرما رہے ہیں ذات رسول مقبول ہے ایک باری تسی سارے محبت نال ذوق نال بیٹھنا سارا دن بھی تہاڈی مرضی سارا سال بھی تہاڈی مرضی اج تکبیر کشمیر والے دے عرس تے آئے ہیں جشن تے آئے ہیں نبی دا سونے دا جشن آیا ہے میلاد پاک دا مہینہ ہے تے دوویں ہاتھ ایک باری بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تشریف لے صوفی باشفا پیر طریقہ جناب محترم حضرت قبلہ پیر صوفی شوکت علی اویسی صاحب جو کہ خلیفہ مجاز نے آستانہ علیہ اویسیہ البرکہ شریف آپ کو خوش آمدید انہوں نے نال ضلعی صدر تحریک اویسیہ پاکستان ناروال علامہ قاری محمد ارشد اویسی صاحب آپ تشریف لے اپنے رفقات نال اپنے یاران محبت نال تمام نسمی میں کرم کو خوش آمدید نظرانہ پیش کرتے ہیں علامہ قاری محمد جمیل ترسم صاحب سیالکوٹ تو صدر تحریک ویسی پاکستان ضلع سیالکوٹ دے آپ کو خوش آمدید سبھی آواز بلند محبت سے پڑھیں میرا نبی آیا جنوں رحمت دے بدلانوں ورنہ پیا حلیمہ دی قسمت کا ملک گیا کہ آج سورج دے ول تے سورج نو سونے تو ڈرنا پیا میرا نبی آیا جدوں رحمت دے بدلانوں ورنہ پیا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل احترام سٹیج کی زینت سادات کرام اور جتنے بھی علماء مشائخ ہیں آپ جتنے دور و نزدیک سے چل کے آئے اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے اللہ ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے زندہ بندے کی نشانی ہوتی ہے جب بندے کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ہم اپنے لفظوں میں اس بندے کو مردہ کہتے ہیں نہیں کہتے جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے یا تو ہلتا جلتا ہے یا بولتا ہے کچھ نہ کچھ سانس لیتا ہے زندہ بندے کی کیا نشانی ہے ہلتا جلتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے کیا نشانی ہے زندہ بندے کی زندہ بندہ بولے مردہ کی تو ویسے نشانی وہ بولتے نہیں زندہ بندہ بولے زندہ بندے کی کیا نشانی ہے وہ بولتا ہے اب زندہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سرکار کی محفل میں آئے ہیں
کوئی عام جگہ پہ نہیں آ کے بیٹھے، وہ اپنے شعر تو سنا ہوگا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دن کو، آتے ہیں وہی دن کو، آتے ہیں وہی دن کو، سارے بولو نا یار، آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کے بلائے مہمان ہیں آپ، تو عقیدت اور محبت سے کچھ نہ کچھ بولتے رہے کہ آپ جو سبحان اللہ بولتے ہیں نا، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن پاک کے 28ویں سپارے کے اندر سبحان اللہ یہ لفظ موجود ہے، اور سرکار کے فرمان کے مطابق جو بندہ قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا کے اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے اندر یہ سبحان اللہ لفظ موجود ہے، اس کے اندر 9 لفظ ہیں، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹاتا ہے، 90 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ چلتے جایا کریں۔ اکیلے خطیب کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس نے آگے صرف بولنا ہے، ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کر کے بیٹھ کے سنتے جانا ہے۔ ابھی جب آپ نے عمومی طور پہ دیگر کئی جگہ پہ آپ گئے ہوں گے، محافل کے اندر جمعے کے خطبے کے اندر جاتے ہیں، خطیب کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے، عقیدت اور محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ یہاں پہ علماء مشائخ بیٹھے ہیں، صوفیان اکرام بیٹھے ہیں، یہاں پہ آستانوں سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ میں بھی کئی محافل کے اندر گیا ہوں، یہ جملہ خطیب صاحب بولتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ روایتی جملہ ہے، شاید یہ روایتی جملہ، یعنی خطیب صاحب نے بولنا ہے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کہ جناب عقیدت اور محبت سے درود و سلام پڑھیے، ہم نے بڑے آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے دیکھتے جانا یہ پڑھتے کیسے۔ اللہ کے بندو، آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ سرکار علیہ السلام کی ترمذی شریف کی روایت ہے، تاجدار انبیاء نے فرمایا اسمع الصلاۃ علی محبتی، فرمایا جو میری ذات پہ محبت سے درود و سلام پڑھے گا، میں انبیاء کا تاجدار خود اس کا درود و سلام محبت سے درود و سلام پڑھے گا۔ اور سرکار مدینہ نے فرمایا زکروا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، فرمایا اے لوگوں جب آپس میں مل کے بیٹھو، زکروا مجالسکم، جب اپنی مجلسوں کو مزین کرو، سجا لو، بیٹھ جاؤ، فرمایا بالصلاۃ علیہ، تو بیٹھ کے میری ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ یا رسول اللہ ہم مل کے بیٹھ کے آپ کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں جو مل کے بیٹھ کے تم میری ذات پہ درود و سلام پڑھو گے، کل قیامت کے دن آؤ گے، تمہیں سارے چھوڑ جائیں گے، لیکن جب سارے چھوڑ جائیں گے، فرمایا وہ درود جو تم وہاں پہ دنیا میں اکٹھے بیٹھ کے میری ذات پہ پڑھ کے آئے ہو گے، قیامت کے دن وہ نور بن کے تمہارے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تمہارے لیے لایا۔ کیا بات ہے احمد بھائی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واہ 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 واہ، کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر یہاں پہ علماء و مشائخ بیٹھے ہیں، عربی لینگویج کو تھوڑا سا کوئی جاننے والا ہو، تھوڑی سی گرامر کو جاننے والا ہو، لفظ انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، عربی گرامر کی روح سے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ یہ 6 قسم کے حروف ہیں، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ۔ عربی گرامر کی روح سے جہاں پہ کلام کے اندر پختگی اور تاکید لانی ہو، وہاں پہ ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ شک و شبہات کو دور کرنا ہو، وہاں پہ ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب رب کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، نبی کے ذات پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اب شروع میں لفظ ان لگا دیا، اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر لفظ ان نہ لگایا جاتا ہم نے پھر بھی ماننا تھا، کیونکہ یہ رب کا قرآن تھا اور رب کے قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمارا یقین پختہ ہونا لازمی ہے۔ تو یقین قرآن پہ نہ رکھے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب رب کی ذات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے
फरिश्ते नबी की जात पे दरूद भेजते हैं। अब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मालिक करीम, अगर तू यहाँ पे अपना सिफाती नाम को जिक्र करता तो यहाँ पे इन्नल रहमान वल मलाइका कहता, हमने फिर भी मान जाना था कि रब और उसके फरिश्ते ही नबी पर दरूद भेज रहे हैं। ऐ मालिक करीम, अगर तू यहाँ पे इन्नल रहीमा वल मलाइका कहता, हमने फिर भी मान जाना था कि यहाँ पे रब ही नबी की जात पे दरूद भेज रहा है। ऐ मालिक करीम, अगर तू यहाँ पे इन्नल सलाम वल मलाइका कहता, हमने फिर भी मान जाना था कि यहाँ पे रब ही मुस्तफा की जात पे दरूद भेज रहा है। लेकिन ऐ रब करीम, तूने अपने सिफाती नाम को जिक्र नहीं किया। तेरे लाखों और करोड़ों सिफाती नाम है। ऐ मौला, तूने जाती नाम को जिक्र किया। यहाँ पे जाती नाम को जिक्र करने की वजह क्या है? आगे से आवाज आती है, अरे नादान बंदो, तुम्हें समझ नहीं आती कि मुस्तफा की जात पे और मुस्तफा की जात पे रब की सिफात नहीं बल्कि रब की जात दरूद व सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके मेरे वीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदों, तुम्हें समझ नहीं आती कि मुस्तफा की जात पे रब की सिफात नहीं, रब की जात दरूद व सलाम पढ़ती है। नारी सर क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे रब की सिफाती नाम में से कोई जिक्र कर दिया जाता है, मेरे और आपके ऊपर लाजिम था कि हम उसके ऊपर यकीन रखें। लेकिन फरमाया रब की सिफात, सिफाती नाम नहीं, रब का जाती नाम जिक्र फरमाया। और अगर आयत करीमा के अगले लफ्ज पे नजर लगाएं, थोड़ा सा आगे चले, रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की जात पे दरूद भेजते हैं। अल्लाह और बोलो, जिंदा बंदे की निशानी है, बोलता है बोलो ना, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी की जात पर दरूद भेजते हैं। पढ़ने की निस्बत रब की तरफ करना दुरुस्त नहीं है। रब की जात मुस्तफा की जात पे दरूद भेजती है, वो पढ़ती नहीं है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक नुक्ता आपको देने जा रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। आप यहाँ से जाके कुरान पाक खोलिएगा, कुरान पाक को खोल के बैठिएगा। आसमान उठाने वाले फरिश्ते किसके फरिश्ते हैं? सारे बोलो, सारे बोलो, जरा कसम खा के आया वो भी बंदा बोले, अल्लाह की। आसमान उठाने वाले फरिश्ते किसके हैं? अल्लाह के। जमीन के ऊपर जितने निगहबान फरिश्ते हैं किसके हैं? हिसाबो किताब लिखने वाले फरिश्ते किसके हैं? जन्नत के रिजवान फरिश्ते किसके हैं? जहन्नुम के दरोगा फरिश्ते किसके हैं? कब्र के अंदर जो हिसाबो किताब लेंगे वो फरिश्ते किसके हैं? कयामत तक जिन्होंने मुस्तफा के दरबार पे रह के ड्यूटी करनी वो फरिश्ते किसके हैं? कयामत तक जिन्होंने रकू में रहना है वो फरिश्ते किसके हैं? कयामत तक जिन्होंने सजदे में रहना है वो फरिश्ते किसके हैं? आवाज आहिस्ता हो गई, आवाज बुलंद रखिए, वो फरिश्ते किसके हैं? लेकिन आप कुरान उठाएं, अब हदीस मुबारका को उठाएं। रब की जात ने जब फरिश्तों का जिक्र किया ना, मुतलकन इरशाद फरमा दिया कि आसमान उठाने वाले फरिश्ते। रब ने जब जन्नत के रिजवान फरिश्तों का जिक्र किया ना, तो मुतलकन फरमा दिया कि वो जन्नत के रिजवान फरिश्ते। आपको अभी समझ नहीं आई, समझ आएगी इंशाल्लाह, आप बोलेंगे, आपके सीने से आवाज आएगी। जो जहन्नुम के दरोगा फरिश्ते हैं वो किसके हैं? रब के। लेकिन रब ने ये नहीं कहीं पे भी फरमाया कि ये मेरे फरिश्ते जो आसमान उठाने वाले हैं। रब ने कहीं पे ये नहीं फरमाया कि मेरे फरिश्ते जो हिसाब किताब लिखने वाले हैं। रब ने ये कहीं पे नहीं फरमाया वो मेरे फरिश्ते हैं जो कयामत तक रुकू में रहेंगे। रब ने ये नहीं फरमाया वो मेरे फरिश्ते हैं जो कयामत तक सजदे में रहेंगे। हालांकि वो सारे फरिश्ते रब के हैं, वो फरिश्ते सारे के सारे रब के हैं। अब रब की जात ने जितने दीगर फरिश्तों का जिक्र किया, चाहे वो आसमान उठाने वाले हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर आने वाले हैं, चाहे वो मुस्तफा पे दरूद और सलाम करने वाले हैं, चाहे वो फरिश्ते जन्नत के रिजवान हैं, चाहे वो जहन्नुम के दरोगा है, चाहे वो कब्र में हिसाब किताब लेने वाले हैं, चाहे वो मुनकर नकीर है, चाहे वो कियामत कातिबीन है, जितने भी रब के फरिश्ते हैं, रब ने मुतलकन इरशाद फरमा दिया कि आसमान उठाने वाले फरिश्ते, कब्र के अंदर हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते, बंदे के नाम अमाल लिखने वाले फरिश्ते, कयामत तक रुकू में
میں رہنے والے فرشتے، قیامت تک سجدے میں رہنے والے فرشتے، کہیں پہ بھی رب نے ان فرشتوں کی نسبت اپنی جانب نہیں کی، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی قیامت تک کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے آسمان کو اٹھا کے رکھنا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے قیامت تک جنت کے دروازے پر رہنا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے قیامت تک جہنم کے دربان بننا ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے قیامت تک بندوں کے نامہ اعمال لکھنے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال توڑنے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی بات آتی ہے، رب ان فرشتوں کی نسبت اپنی جانب کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اس میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع، اس میں دلالت اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، یہ ضمیر اپنے ماں قبل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع اس میں جلالت کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے جب نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اب دیگر فرشتوں کو مطلقاً فرما دیا، لیکن جب مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنے کی بات آتی ہے، رب نے مطلقاً نہیں فرمایا کہ وہ فرشتے جب نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے جب نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اب بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اے مالک کریم، دیگر فرشتے بھی تیرے فرشتے ہیں، لیکن تو نے ان کی نسبت اپنی جانب نہیں کی، لیکن جب مصطفیٰ کی ذات میں درود و سلام پڑھنے کی بات آتی ہے تو ان فرشتوں کی نسبت اپنی جانب کیوں کر رہا ہے؟ آگے سے آواز آتی ہے، بندو تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے میں رب ہو کے اسے اپنا بنا لیا کرتا۔ سبحان مصطفیٰ کا ہو جاتا، بندہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے میں رب ہو کے اسے اپنا بنا لیا۔ اس سے اور بڑی کیا بات ہے؟ اگر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کے اندر کثیر گہرائیاں موجود ہیں۔ آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کے اندر رب کی ذات نے فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر جہاں پہ حضور کا نام حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، آپ نے اپنے حواریوں کو جمع کیا نا، جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا۔ جب وہ نبی آ جائے تو میری شریعت کو چھوڑ دینا، اس نبی کی شریعت کو میرا کلمہ چھوڑ دینا، اس نبی کا کلمہ پڑھ لینا۔ اب سوچنے والی، غور و فکر والی، تدبر والی بات یہ ہے کہ رب کی ذات نے یہاں پہ فرمایا ہے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگر یصلون علی احمد کہہ دیا جاتا، کیونکہ احمد بھی مصطفیٰ کا نام ہے، محمد بھی مصطفیٰ کا نام ہے، دیگر صفاتی نام بھی تاجدار انبیاء کے ہیں، لیکن رب نے کوئی ذاتی اور صفاتی نام ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں پہ رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے مالک اگر تو احمد کہہ دیتا پھر بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، اے مالک تو محمد کہہ دیتا پھر بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، اگر دیگر صفاتی نام حضور کا ذکر فرما دیتا پھر بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، لیکن یہاں پہ نبی ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ حضور کا احمد نام حضور کے دادا نے رکھا ہے، محمد نام حضور کے آباء و اجداد نے رکھا ہے۔ کوئی ممکن یہ سمجھ لیتا کہ رب اس وقت درود پڑھتا ہے جب سے نام احمد اور محمد ہے؟ فرمایا نا، رب اس وقت سے درود پڑھ رہا ہے جب سے رب کی ربوبیت ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات، رب کی ربوبیت اور مصطفیٰ کی مصطفائیت۔ میں سونیا جہاں پہ ہمارا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا بھی ذکر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تاجدار انبیاء کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے نا، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل بتا تو صحیح ذرا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری بڑی عمر ہے۔ فرمایا جبریل بتا نا کتنی عمر ہے؟ عرض کی اللہ نے مجھے بڑی عمر عطا فرمائی۔ فرمایا بتائے گا بھی تو صحیح کہ اللہ نے کتنی عمر عطا فرمائی؟ عرض کی یا رسول اللہ 70,000 سال بعد آسمان پہ ایک ستارہ نکلا کرتا، 70,000 سال بعد آسمان
آسمان پہ ایک ستارہ نکلتا تھا اور اس جبریل نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا. 70,000 سال بعد نکلتا تھا اور کتنی دیر دیکھا؟ 72 سال. اور بعد روایت میں 72,000 سال کا ذکر ہے. اور میں 72,000 سال یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے. تاجدار انبیاء نے فرمایا جبریل اگر آج اس ستارے کو دیکھے گا تو پہچان جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ مدارج النبوہ کی پہلی جلد کے اندر لکھا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانوں گا؟ ضرور پہچان جاؤں گا. مصطفیٰ کی ذات نے امامہ شریف اوپر کیا، پیشانی سے نور چمکا. میں جبریل بتا اس ستارے کو پہچانا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ ستارہ تو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. فرمایا جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ مجھ محمد کا نور چمکا کرتا ہے. ستارہ کوئی اور نہیں. صحابہ کا مجمع تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے. وقت کم ہے، ایک تو روایت کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ صحابی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن کی سطح پہ نا میرے ذہن میں بڑی دیر سے ایک سوال گونجتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں، لیکن یا رسول اللہ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہیں بارگاہ رسالت میں بے ادبی نہ ہو. یہ جملہ بڑی غور و فکر والا ہے. اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں، کر جا کے سوچ لیجئے. صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا پوری امت ایک سائیڈ پہ خرچ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی گندم کی خرچ کرے، اللہ اس کے ثواب کے برابر بھی یہ نہیں پہنچ سکے. حضور نے فرمایا صحابی پوچھ کیا پوچھنا چاہتا. عرض کی یا رسول اللہ آقا میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا زمین کے اوپر، جب کوئی چیز بھی نہیں تھی، اس وقت اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اکثر اوقات ہمارے بھی ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے، لیکن رسول کائنات نے مسند احمد کی حدیث ہے، رسول کائنات نے اس معاملے کے اندر اللہ کی تقدیر کے معاملے میں زیادہ سوچنے سے منع فرمایا. میں اس معاملے کے اندر زیادہ غور و فکر نہیں کرنا، زیادہ سوچنا نہیں. اب صحابی رسول کھڑے ہوئے بیٹھے، کھڑے ہوئے بیٹھے، کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا صحابی پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ آج تو پوچھتا جا، محمد مصطفیٰ تجھے بتاتے جائیں. آج تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. میں سوچتا ہوں جب زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ انسان تھا، نہ جانور تھا، نہ آسمان پہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اس وقت اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ اس وقت اللہ نے کس چیز کو بنایا تھا؟ ہم مصطفیٰ بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، سرکار فرمانے لگے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. فرمایا اے جابر جب کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین تھی، نہ مکان تھا، نہ چنی تھی، نہ چنا تھا، کچھ بھی نہ تھا. فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. فرمایا جابر جب دنیا پہ کچھ تھا، نہ جب آسمان پہ کچھ تھا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. یہ ایمان کی حرارت والا نعرہ ہے. اس نعرے پہ کسی کے بازو نیچے نہیں ہونے چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بندہ بیمار ہو ایمان کی قوت اور طاقت سے اس نعرے کا جواب دے، اللہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ تھا تھوڑا سا درود پاک کا موضوع، جو صرف اس لیے میں نے موضوع رکھا کہ جب خطبہ پڑھا گیا تو کثیر تعداد کے اندر چند نے آگے سے درود و سلام پڑھا، چند ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، چند اپنی موج مستی کے اندر بیٹھے ہوئے. سرکار کی ذات کے جب بھی درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، گھر میں ہو، محفل میں ہو،
تنہا ہوں، مجمع کے اندر ہوں، سفر میں ہوں، جب بھی مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے نا، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سب کی توجہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جو رٹ لگاتے ہیں نا جناب بخاری کی حدیث دکھاؤ بخاری کی، وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا تھا، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو آتی نہیں بخاری۔ بخاری پڑھنے کے لیے بھی دل کے اندر حضور کا عشق ہونا ضروری ہے، بخاری پڑھنے کے لیے بھی مصطفیٰ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ سے کروا لیتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ شان بادشاہ کی زیادہ ہوتی ہے یا وزیر کی؟ یار بندے ناراض ہیں، سارے بولو نا یار۔ بادشاہ کی شان زیادہ ہوتی ہے یا وزیر کی؟ یا تو پھر آپ نے ویسے ہی قسم کھائی ہے کہ جناب آج کچھ بھی ہو جائے بولنا نہیں، مولوی صاحب ٹیل آ رہے ہیں۔ ہمت کریں، تھوڑا سا بولنے کی کوشش کریں، حرکت میں برکت ہے۔ اب بولیں گے اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے، کوشش کریں۔ بادشاہ کی شان زیادہ ہوتی ہے یا وزیر کی؟ جو دربان ہوتا ہے، جو دربار کے اوپر ڈیوٹی کرتا ہے، شان اس کی زیادہ ہوتی ہے یا دربار کے اوپر جو نگہبان ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے؟ نگہبان انڈرسٹوڈ، شان اسی کی زیادہ ہے۔ اسی طرح جی ایگری ہیں مجھ سے سارے؟ جو ایگری ہے وہ بندہ بولے۔ سارے ایگری انگلش کا لفظ ہے، اردو میں یعنی میرے نام متفق ہو، بات ختم۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کا میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس فرشتے کا صرف کام ہی یہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھے تو وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سن کے میری بارگاہ میں پہنچا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ سنیے گا روایت، فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس فرشتے کا کام ہی اتنا ہے کہ کام ہی اتنا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں، مطلقاً فرما دیا، مقید نہیں کیا، قید نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھے وہ فرشتہ اس کا درود سن کے میری بارگاہ میں پہنچا دیتا۔ فیصلہ میں نے پہلے آپ سے کروا لیا تھا، شان بادشاہ کی زیادہ ہے یا وزیر کی؟ بادشاہ کی۔ فرشتے مصطفیٰ کے وزیر، رسول کائنات نے فرمایا دو وزیر میرے آسمانوں پہ ہیں، دو وزیر میرے زمین پہ۔ آسمانوں پہ جبریل امین اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پہ ابو بکر و صدیق اور عمر فاروق میرے وزیر ہیں۔ ابو بکر اور عمر زمین پہ میرے وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل آسمانوں پہ میرے وزیر ہیں۔ اب فرشتے کا کام اتنا ہے بخاری کی روح سے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مصطفیٰ کا کوئی بھی امتی حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود وہ فرشتہ سن لیتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ روایت کا اگلا حصہ ہے، فرمایا جب میری بارگاہ میں درود پہنچ جاتا ہے میں اپنے اس امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، میں اپنے اس امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں۔ بس یہاں پہ روایت ختم نہیں ہوئی، روایت بخاری کی ہے، حوالہ میں دوں گا، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، جس نے چیک کرنا ہو وہ بعد میں میرے پاس لائبریری میں آ جائیے گا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس فرشتے کا کام ہی صرف اتنا ہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جب میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کے درود کو سن لیتا ہے، سن کے میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ میں اپنے اس امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، پھر جاننے کے بعد میں اس کے درود و سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے، فیصلہ آپ نے کیا تھا کہ شان بادشاہ کی زیادہ ہوتی ہے،
شان درباری کی زیادہ نہیں ہوتی، شان دربار میں ڈیوٹی کرنے والے کی زیادہ نہیں ہوتی، جب ایک فرشتے کی سماعت یعنی سننے کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مصطفیٰ کا امتی درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کے درود کو سن لیتا ہے۔ تو جب درباری کی سماعت کا یہ مقام ہے، پھر مصطفیٰ کی سماعت کا مقام ہے۔ جب درباری کی سماعت کا یہ مقام ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں امتی درود پڑھے، وہ درباری اس کے درود کو سن سکتا ہے۔ تو سوچو پھر مصطفیٰ گنبد خضرا میں غلاموں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ مصطفیٰ گنبد خضرا سے ان غلاموں کی آوازیں نہیں سن رہے ہوں گے؟ مصطفیٰ یہ نہیں دیکھتے؟ یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، یہ تو لوگوں کا اپنا وہم و گمان ہے کہ مصطفیٰ دیکھتے نہیں معاذ اللہ، وہ سنتے نہیں، وہ امداد نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا امتی مشکل کے اندر ہو اور یہ کیسے ہو سکتا مصطفیٰ کو اس کی خبر نہ ہو؟ امتی مشکل کے اندر ہو، مصطفیٰ آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، میرے اور آپ کے بلانے میں کمی آ چکی، ہم اس بارگاہ سے دور جا چکے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہمارے اندر صرف نعروں کی حد تک عشق مصطفیٰ رہ چکا ہے۔ ہم ابھی میں یہاں پہ نعرہ لگا دوں حرمت رسول پہ، سارے کے سارے ہاتھ اٹھا کے جواب دیں گے جان بھی قربان ہے۔ کیوں؟ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ زندگی اصل مصطفیٰ کے نام پہ مٹنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی ذات پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی، ہم کیسے مانیں گے اس نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ اس نے دعویٰ کر دیا، دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل یہ ہے وہ لا کے ہمیں ڈگری دکھائے گا، ہم مان جائیں گے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ہم مان جائیں گے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہے۔ کیوں؟ اس نے ہمیں ڈگری لا کے دکھا دی۔ توجہ ہے آپ؟ توجہ میری طرف، اس نے ڈگری لا کے دکھا دی، ہم نے مان لیا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ کیوں؟ اس نے دعویٰ کیا تھا اس بات پر۔ یار میں اور آپ ہم بھی تو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی تو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل کہاں پہ ہے؟ صرف اتنی سی بات، اگر ہم وقت پہ یا وقت نکال کے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے نا، تو پھر یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ اگر نعرہ لگانا ہے پھر مصطفیٰ کی ذات کے لیے خود بھی حاضر رہیں، اپنا تن من دن مال و دولت سب کچھ مصطفیٰ کے لیے حاضر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ جو میں نے پڑھا سنا، اللہ اس میں غلطیوں کو معاف کر کے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔